بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب مسلم امت شدید ترین مسائل میں گھری ہوگی، جیسا کہ آج کا دور جا رہا ہے، کیونکہ آج مسلم امت ہر جانب سے شدید ترین مسائل اور افراتفری کا شکار ہے۔ دنیا بھر میں ہونے والی جنگیں اور قتل عام میں تقریباً مسلمان کا ہی لہو بہہ رہا ہے۔ مسلم امت تتر بتر ہو چکی ہے اور اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ مسلم امت بالکل لاوارث، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو مسلم امت کو ایک بار پھر سے جوڑ کر متحد کر سکے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ عربوں میں اختلاف پیدا ہو جائیں گے اور قبیلوں میں بٹ جائیں گے۔ آج بھی کچھ حالات ایسے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن عرب کے مقتدر حلقوں میں اقتدار کی جنگ جاری ہے۔ جس سال امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس سال حج امیر کے بغیر ہوگا۔ منام میں کسی بات پر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا اور بات اس قدر بڑھ جائے گی کہ اس کا انجام قتل و غارت قریب پر ہوگا۔ بے دریغ خون بہایا جائے گا، حجاج کرام کو لوٹا جائے گا، جمرہ عقبہ کے پاس خوب خون ریزی ہوگی، حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے اور کوئی شخص ایسا نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ سب کو روکے۔ مسلم امت شدید تشویش میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس دوران پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں سے اپنے وقت کے ساتھ بڑے بڑے علماء بغیر کسی سابقہ تیاری کے ہنگامی طور پر مکہ مکرمہ آ پہنچیں گے۔ ان علماء کے ہاتھوں پر بھی لوگوں نے بیعت کر رکھی ہوگی اور یہ لوگ امام مہدی سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ جب یہ حالات دیکھیں گے تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حالات امام مہدی کے ظہور کے ہیں، اور اس امید پر وہ امام مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں اور فتنوں کا خاتمہ کر کے اسلام کو تقویت بخشی جائے۔ ظلم کی چکی میں پستے مسلمانوں کو راحت ملے گی اور ایک اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ جب یہ علماء کرام اکٹھے ہو کر امام مہدی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو علامات و اوصاف سے یہ سب کچھ مشکل نہ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں عام لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے سے پہلے وہ تمام اوصاف و صلاحیتیں عطا کر دی ہوں گی جو انہیں ایک ممتاز مقام عطا کریں گی اور وہ مسلم امت کو اپنی قیادت کا شرف بخشیں گے۔ خیر، جب علماء کرام ان کی صفات سے ان کو تلاش کر لیں گے تو ان کے پاس مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور ان سے تصدیق کر لیں گے کہ فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں ہیں، تو حضرت امام مہدی فرمائیں گے تو میں تو ایک انصاری شخص ہوں۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بات اہم ہے جو واضح کر دوں کہ ایسے کئی اللہ کے لعنت کے مستحق کذاب اور فریبی لوگ موجود ہیں جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر کریں، تو یہ بات ذہن نشین کر لیجیے کہ امام مہدی خود کو کبھی قیادت کے لیے پیش نہیں ہونے دیں گے، کبھی خود کو خود سے ہی ظاہر نہیں کریں گے اور نہ ہی لوگوں میں اتنا چرچا کریں گے کہ حضرت امام مہدی ہوں، بلکہ امام مہدی کو تلاش کیا جائے گا۔ خیر، جب حضرت امام مہدی فرمائیں گے کہ میں تو ایک انصاری ہوں، تو امام مہدی وہاں سے چلے جائیں گے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچیں گے۔ جب علماء کرام مدینہ پاک میں جا کر ان سے ملیں گے تو آپ تردد فرماتے ہوئے قیادت سے بچنے کے گھر سے واپس چھپ کر مدینہ سے مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ علماء کرام آپ کے پیچھے پھر مکہ مکرمہ لوٹ آئیں گے۔ جب یہ علماء ان سے اپنی بیعت کی درخواست کریں گے تو امام مہدی پہلے تو تردد کا اظہار فرمائیں گے اور اس ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن علماء کرام انتہائی بے چینی کی کیفیت میں بدستور امام مہدی کے تعاقب میں رہیں گے اور آپ بالآخر علماء کرام امام مہدی کو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پائیں گے، تو آپ اپنا چہرہ مبارک کعبۃ اللہ کی دیوار مبارکہ سے رگڑ کر روتے ہوئے امت مسلمہ کے حالت زار پر رو رو کر اللہ پاک سے دعا کر رہے ہوں گے۔ علماء کرام ایک بار پھر آپ کو قیادت کی گزارش کریں گے اور اللہ کا واسطہ دے کر امت مسلمہ کے حالات اور مصائب سے آگاہ کریں گے۔ اس دن عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بیعت ہوگی اور حضرت امام مہدی خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور مسلم امت کو ایک عظیم قیادت نصیب ہوگی۔ آپ کی آمد کے بعد خوشحالی ہوگی، خوشی کا دور ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، آسمان اپنی ساری رحمتیں و بارش برسا دے گا، زمین اپنے خزانوں اور ہریالی کا منہ کھول دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی تو ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی، تو سوائے دو آدمیوں کے سب زمین میں گھس جائیں گے۔ حضرت امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خون ریز جنگ ہوگی۔
جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی اور امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے سفر کریں گے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے۔